ARY نیوز کے اوپر پابندی لگی ہے. اس کے علاوہ ایک اور چینل کے اوپر بھی خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے. عمران خان صاحب کی جو تقاریر ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی. ثاقب نثار صاحب نے کہا ہے کہ جنرل فیض کون ہے جو مجھ پہ دباؤ ڈالتا. PKLI کے سربراہ کو ایک پیر کے کہنے پر لگایا گیا تھا. عمران خان کو مکمل طور پر صادق اور امین قرار نہیں دیا تھا. میں نے غلط فیصلے کیے ہوں گے. کل 2 آڈیوز جو ہیں وہ لیک ہوئی. خواتین کی آڈیوز جو ہیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، خبروں کا ایک انبار ہے جو آپ کے سامنے ابھی میں رکھنے لگا ہوں. سب سے بڑی بات یہ کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے جو ہے وہ مختلف صحافیوں کی ملاقات ہوئی ہے. ان سے جا کے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اس میں چند اینکر پرسنز بھی ہیں اور ان کی جانب سے کچھ بیانات سامنے آئے ہیں. اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چینل کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگی ہے ARY نیوز کے اوپر. میں اس کے بارے میں بھی بات کروں گا یہ پابندی کیوں لگی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور چینل کے اوپر بھی خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے. میں اس کے بارے میں بھی اندر کی خبریں جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ معاملہ ہے کیا. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی خبریں جو دل تھام کے بیٹھیے گا. سب سے پہلے ذرا سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے اور 2 آڈیوز بھی ہیں وہ بھی اس کے بارے میں بھی بات کرنی ہے. میں بتاتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے جناب چند صحافیوں کے ساتھ ملاقات کی ہے. تو ان سے جو ہے وہ سب سے پہلے ایک ٹاپک پہ جو بات ہوئی ہے وہ جنرل فیض کے حوالے سے ہے کہ یہ خبر آئی تھی کہ جناب جنرل فیض جو ہیں انہوں نے چیف جسٹس سے اس وقت کے چیف جسٹس سے رابطہ کیا تھا اور عمران خان صاحب کی نااہلی، پینما کیس، ان ساری چیزوں کے حوالے سے جنرل فیض کا جو ہے وہ رابطہ تھا. تو اس پہ ثاقب نثار صاحب نے کہا ہے کہ جنرل فیض کون ہے جو مجھ پہ دباؤ ڈالتا. میں جنرل باجوہ سے اس دعوے کے بارے میں بات کروں گا. یہ کہتے ہیں کہ میں عمران کے لیے عدلیہ میں لابینگ کر رہا ہوں. میں کیوں کروں گا؟ مجھے اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو مکمل طور پر صادق اور امین قرار نہیں دیا تھا. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو مکمل طور پر صادق اور امین قرار نہیں دیا گیا تھا، اسے سیاسی رنگ دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اکرم شیخ نے عمران خان سے متعلق 3 نکات لکھ کر دیے تھے، ان پر فیصلہ کیا جائے. تو تینوں نکات پر عمران خان کو صادق اور امین جو ہے وہ ثابت ہوئے تھے. وہ جو 3 پرٹیکولر نکات تھے وہ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ صرف انہیں صادق اور امین قرار دیا گیا تھا. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے بعد جتنی بھی سیاسی کیمپیننگ ہوئی تھی اور یہ لوگ جب کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو سرٹیفائڈ صادق اور امین ہے اور جناب اس سے زیادہ بڑا صادق اور امین لیڈر ہی کوئی نہیں ہے، تو اس وقت آپ نے کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا. آپ چیف جسٹس تھے، آپ کہہ سکتے تھے کہ نہیں جناب ہم نے صرف ان اسپیسیفک چیزوں کے بارے میں بات کی ہے، باقی چیزوں کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا. اور یہ بیسکلی یہ جو ڈیبیٹ یا ڈسکشن ہو رہی ہے صادق اور امین کے حوالے سے، وہ یہ جو ٹیرین وائٹ کیس ہے نا، اس کے اندر اگر عمران خان صاحب کا جھوٹ پکڑا گیا اور یہ ڈکلیئر ہو گیا کہ ہاں جی واقعی عمران خان صاحب نے جھوٹ بولا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ پھر صادق اور امین نہیں رہیں گے. تو یہ بیسکلی ثاقب نثار صاحب نے غالباً اس کانٹیکسٹ کے اندر بات کہی ہے کہ جی وہ میں نے صرف اس پرٹیکولر کیس کے متعلق جو ہے وہ کہا تھا، باقی چیزوں کے متعلق نہیں کہا تھا. خیر اب جا کے ان کو اس بات کا احساس ہوا ہے. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی جنرل فیض دعا سلام بھجواتے ہیں، عمران خان صاحب سے میرا رابطہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ایک اور انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ 2 روز سے میرا واٹس ایپ جو ہے وہ ہیک ہو گیا ہے. یہ انہوں نے بہت بڑا ایک انکشاف کیا ہے کہ ان کا واٹس ایپ اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیک ہو گیا ہے. انہوں نے کہا ابھی تک ریکور نہیں ہوا ہے، خدشہ ہے کہ میرے موبائل ڈیٹا کو کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا میرا واٹس ایپ ہیک کرنے والوں کو شرمندگی ہوگی. اس سے قبل بھی میری مختلف ویڈیوز کو جوڑ کر ایک آڈیو بنائی گئی تھی. کسی کی نجی زندگی میں مداخلت چوری کے زمرے میں آتی ہے. آج کل عدالتی فیصلوں پر وہ بات کر رہے ہیں جنہیں قانون کے زبر زیر بھی معلوم نہیں ہے. جو شخص آج عدالتوں پر حملہ آور ہے وہ کبھی عدالتوں کا پسندیدہ رہا ہے. صرف ایک مقدمے کے علاوہ اسے ہمیشہ عدالتوں سے ریلیف ہی ملتا رہا ہے. غالباً یہ اشارہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی طرف ہے. انہوں نے کہا کہ جب چیف جسٹس نہیں بنا تھا تو نواز شریف نے مختلف حلقوں میں کہنا شروع کیا کہ یہ اپنا چیف ہے. میں نے پینما کیس میں خود کو بینچ سے الگ کر لیا تھا. نااہلی کیس میں میعاد سے متعلق اوپن نوٹس کر دیا تھا کہ جو بھی معاونت کرنا چاہے کرے. نااہلی کی میعاد کا تقرر آئین و قانون کی روشنی میں کیا. PKLI کے فورنسک رپورٹ کا اگر کوئی جائزہ لے تو سر پکڑ کر بیٹھ جائے. PKLI کے سربراہ کو ایک پیر کے کہنے پر لگایا گیا تھا. ملک کے مسائل کا حل الیکشن میں ہے. 2018 میں بھی الیکشن کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی گئیں جسے ناکام بنایا گیا. انہوں نے کہا کہ گواہ اس پہ بابر یعقوب صاحب جو سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ اس وقت بھی رکاوٹیں ڈالی گئی تھیں. انہوں نے کہا کہ ملک کی بقا کے لیے جو فیصلے کیے ان پر عمل درآمد کیوں نہیں کرتے. میں نے غلط فیصلے کیے ہوں گے، میں اب کسی کو انٹرویو نہیں دوں گا. میرے مرنے کے بعد ایک کتاب شائع ہوگی جس میں تمام حقائق ہوں گے.
1997 سے لے کر چیف جسٹس کے عہدے تک کی ساری کہانی لکھوں گا. تو یہ انہوں نے بات کی ہے. اچھا ویسے ایک آج کل ویسی مجھے کتاب سے یاد آیا, یہ میں آج کل ایک کتاب پڑھ رہا ہوں, یہ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کی یہ کتاب ہے اور اس کا نام ہے جی سلاٹر وداؤٹ اے نائف. تو یہ بھی انہوں نے بھی ایک قسم کی اپنی آٹو بایوگرافی لکھی ہوئی ہے. آج کل پڑھ رہا ہوں میں, پوری طرح جب پڑھ لوں گا تو پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کا بھی تجزیہ جو ہے وہ پیش کروں گا. تو ثاقب نثار صاحب کی کتاب کا بھی انشاءاللہ انتظار رہے گا. ان کا رائٹ ہے بالکل اپنا پوائنٹ آف ویو دیں کہ کس طرح پس پردہ کیا کیا کچھ ہوتا رہا, یہ ان کا بھی رائٹ ہے کہ وہ بات کر سکیں. اچھا جی, اس کے علاوہ اب آ جائیں ذرا چینل کے اوپر پابندی کی. کل تقریباً کوئی 8:30 پونے 9 بجے کے قریب پیمرا کی جانب سے جناب ایک سرکولر نکالا گیا اور اس کے اندر یہ تھا کہ جناب اے آر وائی نیوز کی جو اے آر وائی نیوز سوری سب سے پہلے تو یہ خبر آئی کہ جو سب سے پہلی امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کی جو تقاریر ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی کہ جی عمران خان صاحب کی تقاریر جو ہے, پہلے تو یہ تھا کہ جی ان کو ریکارڈڈ جو ہے وہ یہ چلا سکتے ہیں, تو بعد میں لیکن اب جو ہے وہ مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے. ان کی تقاریر نہ ریکارڈڈ چل سکتی ہیں اور نہ لائیو چل سکتی ہیں, دونوں ہی نہیں چل سکتی. اس میں انہوں نے جو کہا گیا ہے کہ جی عمران خان مسلسل جو ہے وہ ریاستی اداروں کے خلاف بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں, ان کی تقاریر براہ راست یا ریکارڈڈ نہیں چلنی چاہیے. عمران خان اشتعال انگیز بیانات کے ذریعے ریاستی اداروں اور افسران کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں. ان کی گفتگو سے امن و امان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے, پابندی کا اطلاق فوری طور پر ہوگا. تو بیسکلی پیمرا کی جانب سے یہ پوائنٹ آیا. 2-4 چیزیں ہیں جو میں ذرا اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو پوائنٹ ہے کہ جی ان کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی, میری نظر میں سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب ظاہری بات ہے اس کو چیلنج کریں گے, اور ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں چیلنج کر بھی چکے ہوں. تو موسٹ پرابلی یہ جو بھی آرڈر آیا ہے شاید عدالت اس کو جو ہے وہ زیادہ انٹرٹین نہ کرے, اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے موسٹ پرابلی, کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور اس وقت بھی ان کو جو ہے وہ کورٹ سے ریلیف مل گیا تھا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب نے کیا کہہ رہے ہیں یا کیا نہیں کہہ رہے, میرا خیال میں اگر ایک صحافی ہونے کے ناطے, کیونکہ ایک صحافی جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ آزادی اظہار رائے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, میری نظر میں عمران خان صاحب, میں ان سے بہت اختلاف کرتا ہوں, ان کی کہی ہوئی باتوں کو میں ہمیشہ کرٹیسائز بھی کرتا ہوں جہاں پہ وہ غلط ہوتے ہیں, لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر جب وہ غلط کرتے ہیں یا غلط کہتے ہیں اس کے بعد اس کا ایکشن ہونا چاہیے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ابھی ایک ایکشن ہوا نہیں ہے اور آپ اس سے پہلے جو ہے وہ ان کی زبان بندی کر دیں. اگر وہ غلط الزام لگا رہے ہیں, اگر انہوں نے کسی کے اوپر غلط بات کہی ہے, ٹیک ہم ٹو دا کورٹ, ٹیک ہم ٹو دا کورٹ. اپنے کورٹ کا نظام جو ہے وہ بہتر کریں, جس کے اندر 7-7 8-8 سال لگ جاتے ہیں, 9-9 سال لگ جاتے ہیں لوگوں کو انصاف لینے کے لیے, اس نظام کو بہتر کریں اور وہ پھر اس کے مطابق سزا دے. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہاں پہ الیکشن کا ماحول چلنے لگا ہے اور کیمپیننگ موڈ کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف آ گئی ہے اور اب آپ عمران خان صاحب کی آواز ہی بند کر دیں کہ جناب آپ ان کو ٹی وی کو نشر نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ جتنے بھی سیاسی رہنما ہیں نا یہ ٹی وی کے غلام نہیں ہیں. آپ ان کے سامنے کیمرہ رکھیں اور وہ کیا کہتے ہیں سامنے ہی جو ہے وہ فیس بک کے اوپر آ جائیں گے, یوٹیوب کے اوپر آ جائیں گے, اس میں کون سی بڑی بات ہے. تو یہ فیصلہ جو ہے یہ بہت غلط ہے. اب تیسری بات یہ, میں اس سے پہلے بھی جب عمران خان صاحب پہ پابندی لگی تھی تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور میں آج دوبارہ یہ بات ببانگ دہل کہنا چاہتا ہوں. نواز شریف صاحب کے اوپر جب پابندی لگی تھی عمران خان صاحب کے دور کے اندر, تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن فائل ہوئی تھی اور میں اس کا ایک سگریٹری تھا, اور میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جی نواز شریف کی تقریروں کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جتنا لونڈا لپاڑا تھا یہ سارا جو ہے وہ پڑ گیا تھا ہمیں. تو میں نے اس وقت ایک بات کہی تھی کہ کل کو جس دن کبھی ایسا ہوا کہ عمران خان صاحب کے اوپر اگر پابندی لگی تو سب سے پہلے میری آواز بلند ہوگی. میں آج اس بات کو آن دا ریکارڈ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بالکل اسی طرح عمران خان صاحب کے بولنے کی آزادی کے ساتھ کھڑا ہوں. ویسے تو ان کے ماشاءاللہ پوری لائرز کی پوری ایک ٹیم ہے جو کافی ایکٹیو ہے, جو ان کے لیے پٹیشنز فائل کرے گی, لیکن اگر میرے پٹیشن فائل کرنے سے یا اگر میری ضرورت پڑتی ہے تو میں بھی بالکل سگنیچر کرنے کے لیے تیار ہوں. اینڈ آئی ایم ولنگ ٹو بیکم ون آف دا پٹیشنرز فار ہم ٹو اسپیک. لیٹ ہم اسپیک, لیٹ ہم اسپیک. لوگوں کو تک پہنچنے دیں, آپ اس پہ کرٹیسائز کریں, اگر وہ کوئی غیر قانونی غیر آئینی بات کرتے ہیں اس کے خلاف ایکشن لیں, بٹ لیٹ ہم اسپیک. میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ایک صحافی ہونے کے ناطے کہ میں کسی کی زبان بندی کے اوپر جو ہے نا میں بھنگڑے ڈالوں اور میں کہوں ہاں جی بڑا اچھا کیا ہے, ایدا مووی بند کر دو. نہیں, بولنے دیں, بالکل بولنے دیں.
اور میں اسی طرح یہ پاکستان کے اندر تمام سیاسی جماعتیں چاہے وہ ٹی ایل پی کیوں نہ ہو، میں ٹی ایل پی کے لیے بھی کہوں گا، میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ بہت سے لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ جی ٹی ایل پی کی آواز جو ہے وہ بند کی جاتی ہے، ان کو نہیں بولنے دیا جاتا. سب کو بولنے کی اجازت ہونی چاہیے. وہ غیر قانونی بات کریں، غیر آئینی بات کریں، اس کے بعد ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، اور لیں پھر ٹکا کے ایکشن لیں. اور یہ بھی مت سمجھیے کہ میں اس کے بعد کہہ رہا ہوں کہ نہیں آپ ان کو ڈھیل چھوڑ دیں، کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایکشن ہونا چاہیے، لیں ان کے خلاف ایکشن، لیکن بولنے کے بعد. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے سے اگلے کے منہ کے اوپر ٹیپ لگا دیں. بڑے سے بڑے قاتلوں کو بھی، بڑے سے بڑے ڈاکوؤں کو بھی اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دے سکیں، لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے، بہت ہی غلط سٹیپ ہے جس نے بھی لیا ہے عمران خان صاحب کے بارے میں. اس کے بعد آگے جیسے یہ ہوا تو اس کے بعد اے آر وائی جو ہے اس کا لائسنس جو ہے وہ معطل کر دیا گیا. یہ بھی رات کو ہی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. 9 بجے کی ہیڈ لائنز میں عمران خان صاحب کا بیان نشر کرنے پر جو ہے وہ اے آر وائی نیوز نے جو ہے ان کا لائسنس جو ہے معطل کر دیا. اور یہ حکم نامہ جو ہے 8:30 بجے پیمرا نے جاری کیا تھا عمران خان صاحب کے حوالے سے. اے آر وائی نے 9 بجے کے خبر نامے میں عمران خان صاحب کا بیان نشر ہی نہیں کیا، لیکن 9 بجے کی ہیڈ لائنز میں دکھایا تھا صرف کہ جی عمران خان صاحب نے یہ سب کچھ کہا ہے. ان کا بیان ایسا نشر نہیں ہوا تھا، کوئی ان کا وہ جس طرح ساؤنڈ بائٹ کہتے ہیں نا وہ نہیں چلا تھا، صرف ہیڈ لائنز چلی تھی. اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کا لائسنس جو ہے معطل کر دیا گیا، وچ اگین از اے ویری اسٹوپڈ موو. کیونکہ جس طرح میں نے ابھی پہلے عمران خان صاحب کے بارے میں کہا تھا، آئی ایم سوری، میں اے آر وائی کے اوپر بھی کرٹیسائز کرتا ہوں. میں اے آر وائی کی جو اسٹائل آف جرنلزم ہے میں ذرا اس سے کمفرٹیبل نہیں ہوں، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، یہ بالکل فیکٹ ہے. بٹ اے آر وائی کو بھی بولنے کی اجازت ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اس گھٹن کے ماحول میں نہیں رہ سکتے کہ جہاں پہ آپ لوگوں کی آوازیں بند کر دیں اور چینلوں کی آوازیں بند کر دیں. کل رات کو افتخار احمد صاحب میرے شو کے اندر آئے ہوئے تھے، اور اسی دوران یہ پیمرا کی جانب سے یہ نوٹس آیا. میں نے ان سے کامنٹ لیا، انہوں نے کہا جی میں سپورٹ کرتا ہوں اس چیز کو. اور میں نے وہاں پہ بھی اپنے پروگرام کے اندر بھی بات کہی تھی کہ میں اختلاف کرتا ہوں اس بات سے. میں کبھی بھی کسی کی زبان بندی کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا. میری اطلاعات کے مطابق اے آر وائی نیوز کا یہ جو لائسنس معطل ہوا ہے، میری اطلاعات کے مطابق ایک اور چینل کے اوپر بھی لال بتی جل رہی ہے. میں چینل کا نام بھی نہیں لوں گا، میرے خیال میں نے ہنٹ کافی دے دی ہے کہ اس کے اوپر بھی لال بتی جل رہی ہے. اور ویسے پچھلے 1.5-2 مہینے کے اندر انہوں نے اپنی پالیسیز بھی کافی شفٹ کی ہیں، میری یہ بھی اطلاع ہے. لیکن ان کے اوپر بھی جو ہے کچھ اس قسم کی کہانی چل رہی ہے کہ آپ بہت زیادہ جو ہے نا وہ پرو پی ٹی آئی ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا بیلنس کریں. تو انہوں نے کچھ حد تک کیا بھی ہے، لیکن پھر بھی ابھی بھی ان کے اوپر جو ہے لال بتی چل رہی ہے. لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے، کسی بھی چینل کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کی ایڈیٹوریل پالیسی ہے، وہ کریں. وہ اپنی ایڈیٹوریل پالیسی میں کسی پہ غلط الزامات لگائیں، بلو دا بیلٹ بات کریں یا کچھ بھی کریں، اس کے بعد ان کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے. لیکن پہلے سے ہی جو ہے وہ کسی کا منہ بند کر دینا، آئی ایم سوری، آئی کین ناٹ اسٹینڈ ود دیٹ، نیور ایور، آئی کین نیور اسٹینڈ ود دیٹ. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے. کل 2 آڈیوز جو ہیں وہ لیک ہوئیں. ایک آڈیو جو ہے اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک کارکن سے گفتگو کر رہی ہیں. گفتگو کیا ہے آپ پہلے سن لیجئے، پھر میں دوسری آڈیو بھی آپ کو سناتا ہوں، پھر میں ایک ہی دفعہ جو ہے ساری آپ بلکہ کام کریں دونوں آڈیوز اکٹھی سن لیں، پھر میں دونوں کے اوپر اکٹھے کامنٹ کرتا ہوں. میں تھوڑی سی آپ سے ایک ڈسکشن کرنی تھی. اس دن آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ لیڈیز کو رات کو لیٹ نائٹ نہیں رکنا چاہیے. ہاں تو آپ یہ خواتین کیا کرتی ہیں، یہ آتی شام کو ہیں، دن کو آتی نہیں ہے، اور پھر یہ ساری رات نا 1, 1:30, 2 بجے تک وہ دوسرے آدمیوں کے کیمپوں میں جا کے بیٹھی رہتی ہیں، اور وہاں پہ وہ تو میں نے آج تھوڑا سا اس چیز سے ڈسکریج کیا تو وہ سارے میرے خلاف محاذ بنا رہے ہیں. کرنے دو نوشین، یو آر ناٹ ریسپانسبل فار دیم میری جان، کوئی ایسی بات نہیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا تھا نا 10 بجے کے بعد عورتیں نہ رکیں. اگر وہ اپنے رشتے رکے نا، ہماری طرف سے جو نہ رکے نا، آپ نے تو منع کر دیا، میری کنوے کر دیا، اس کے باوجود وہ رکتی ہیں، کوئی مسئلہ ہوا تو پھر آپ پھر وہ دن میں کوئی ڈیوٹی نہیں دیتا، ہر کسی کو اٹریکشن ہوتی ہے کہ رات کو جائیں گے تو پھر وہ چھوڑو کرنا. تمہیں وائی یو انڈر دس ٹینشن، چھوڑو. جو آتا ہے جس وقت آئے، عورتیں اس وقت آنا چاہتی ہے تو آتے رہے. دن میں بھی ضرور عورتیں کوئی نہ کوئی تو آ کے بیٹھ جاتی تھوڑی ہوتی ہیں نا. آپا کوئی تھوڑا سا ڈسپلن بھی تو تھوڑا سا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے ان لوگوں بیٹا. تو چھوڑو کرو، فوج تھوڑی ہے ہمارا بچہ، ٹھیک ہے نا، کوئی بات نہیں. تم ذرا بس اتنی مہربانی کرنا کہ ایک دفعہ چکر لگا لو، ٹھیک ہے بچہ؟ جی آپ چکر لگا کے، ٹھیک ہے، تھینک یو. اور ان کو تسلی دے دینا کہ میں آپ کی حاضری لینے آئی ہوں تاکہ میں تم کو بتا دوں.
جی ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر. I love my life and I am thinking کہ یار کیا گند ہے. میں وہاں جاتی ہوں زمان پارک اور وہ کہتے ہیں فلانی فلانے کے ساتھ سو جاتی ہے اور یہ اس کو سروسز دیتی ہے اور یہ اس کی چیٹ ہے اور یہ اس کی فلانی ہے. اور مطلب وہ باتیں سننے کے بعد میں سوچتی ہوں کہ یار یہ کون لوگ ہیں یار, یہ کون لوگ ہیں, یہ کیا زندگی ہے یار. بھاگو یہاں سے بس. سیریسلی مطلب آپ جاتے ہیں ملک کا بھلا کرنے کے لیے, سارے ہو کے تو صرف ایک دوسرے کے اسیسینیشن کرتے ہیں. بس that's it. Anyways, how are you? I'm good, اللہ کا شکر ہے. آج ہی میری سابیہ آنٹی سے بات ہوئی, کہتی تم کہاں غائب ہو لڑکی. میں نے کہا بس اب میں ٹھیک نہیں ہو سکتا, میرا دل نہ دکھاؤ, میرا دل نہ توڑو, یہ میں ہونے نہیں دوں گی یا یہ نہیں بولنی. میں نے کہا سابیہ آنٹی بس ابھی فی الحال یہی لگ رہا ہے, ایسی ٹھیک ہے. میں بات بتاؤں, سچ بتاؤں, اٹس ناٹ ورتھ اٹ. سکون سے اپنی زندگی گزارو اور اپنے بچے پالو, اپنی میاں کے ساتھ رہو اور اپنے پیسے کماؤ. اور لٹرلی سارے اتنے بڑے ہیں کہ یہ دے ناٹ ورتھ اٹ کہ آپ ان کی وجہ سے اپنے گھر کا سکون برباد کریں. یہ گفتگو جناب آپ نے سنی. یہ جو سب سے پہلی جو تھی جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ گفتگو کر رہی ہیں, وہ ظاہری بات ہے خاتون کے بارے میں جو یہ کہہ رہی ہے کہ جی رات کے وقت جو ہے وہ وہاں پہ خواتین آتی ہیں اور میں اس چیز سے کمفرٹیبل نہیں ہوں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ان کو سمجھا رہی ہیں کہ نہیں, آپ کا اس سے کیا لینا دینا بیٹا, آپ بس اپنے کام پہ دھیان دو, دیٹس اٹ اس میں. اچھا, دوسری کے اندر جو ہے وہ ایک خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ جی وہاں پہ یہ چیٹر ہوتی ہے اور وہ اس کو یہ کہتی ہے تو وہ اس کو وہ کہتی ہے. ٹپکل مطلب ایک وہ جسے کہتے ہیں نا گوسپ مانگرنگ ہونا جسے کہتے ہیں, یا ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ پیٹھ پیچھے باتیں ہونا. تو یہ دو آڈیوز جو ہیں ریلیز ہوئی. اچھا, ان میں سے یہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد کے علاوہ جو باقی 3 خواتین ہیں, اس میں سے جو ایک خاتون ہے, میں نام نہیں لوں گا ان کا, ان کو میں جانتا ہوں. اور ایکچولی یہ آڈیو جب میرے پاس آئی تھی تو میں نے اس خاتون سے رابطہ بھی کیا. میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی بات نہیں کر رہا, میں دیگر 3 خواتین میں سے ایک کی بات کر رہا ہوں. ان کو تب تک اس آڈیو کو پتہ بھی نہیں تھا. میں نے ان کو وہ آڈیو بھیجی, ان کو وہ آڈیو بھیجی تو وہ شی واز شاک, شی ڈڈنٹ نو دیٹ کہ اب وہ بھی یہ کلیم کرتی ہیں کہ یہ ڈاکٹرڈ ہے. خیر ٹھیک ہے, میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جاؤں گا. میرا ایکچولی ساری چیز کے اوپر ایک اور پوائنٹ ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے جو عام عوام ہے نا, ہمارے عام عوام, وہ ان سیاسی جماعتوں کو یا تو ٹیلی ویژن سکرینز پہ دیکھتے ہیں یا تقریروں میں دیکھتے ہیں یا جا کے زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈال دیتے ہیں. مین ٹو مین انٹریکشن جو ہے نا بہت کم ہوتا ہے آپ لوگوں کا, زیادہ تر کا نا. اوبیسلی کہاں آپ لوگ جا کے مطلب ان سیاستدانوں کے ساتھ ان کے ڈرائنگ رومز میں یا ان سے ڈنرز کے اوپر یا میٹنگز کے اندر کتنے کو لوگ ملتے ہوں گے؟ نہیں ملتے ہوں گے نا, بہت کم ہوں گے. ہم لوگ ملتے ہیں. اور یہ جو گاسپ ہو رہی ہے نا, یہ گاسپ یہ سیاسی جماعتوں میں عام چیز ہے. یہ عام چیز ہے. میں آپ کو شرطیہ یہ کہہ سکتا ہوں, شرطیہ یہ میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اپنے اندر لوگ جو ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں. یہ جس کمرے میں آج میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں نا, جس کمرے سے اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں, آپ یقین کیجئے کہ صرف ہفتہ 10 دن پہلے مسلم لیگ نون کی ایک رہنما نے آ کے یہاں پہ مسلم لیگ نون کے بارے میں جو کچھ کہا, میں ظاہری بات ہے میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکلوز دیٹ بیکاز وہ ایک پرسنل لیول کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی, لیکن ہوتا ہے, سارے ایک دوسرے کے بارے میں کرتے ہیں, پارٹیوں کے اپنے اندر کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کے اندر بھی اس طرح ہوتا ہے, پی ٹی آئی کے اندر بھی اس طرح ہوتا ہے, نون لیگ کے اندر بھی اس طرح ہوتا ہے. عام سی چیز ہے یہ کہ وہ دیکھیں وہ اس نے کیا کر دیا, وہ کیا کر دیا. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں نون لیگ کے اندر چودھری صاحب اور خواجہ آصف ایک دوسرے کا بات تک نہیں کرتے تھے, ایک ہی کیبنٹ کا حصہ تھے, بات تک نہیں کرتے تھے ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے, خیر ہے, پارٹی چل رہی تھی. تو یہ جو خواتین کے درمیان یہ جو بھی آپ چیٹر دیکھ رہے ہیں کہ معمولی کی بات, لیکن میرے لیے جو زیادہ پوائنٹ آف کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ خواتین کی آڈیوز جو ہیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں اور بڑی نجی قسم کی گفتگو ہے جو ریکارڈ ہو رہی ہے. میں اس کے اوپر دیکھ رہا تھا, وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو اٹیچ لوگ تھے وہ بہت زیادہ اس کو ہائپ دے رہے تھے کہ ویکھو جی اے ہوندا ہے زبان پاک تے اے ہوندا ہے. یہ کسی بھی خاتون کے کیریکٹر کے اوپر اس طرح کیچڑ اچھالنا جو ہے نا, یہ کوئی اچھی پالیٹکس نہیں ہے. خاتون کیسی ہے کیا ہے یہ اس کا پرسنل فیل ہے. ٹھیک ہے, میں اگر یہاں پہ میں نے اندر کی کہانیاں کھولنا شروع کر دی نا تو بہت سی کہانیاں ہیں اور ہر جماعت کے اندر ہے. مت اس جگہ پہ اوپر جائیے کہ جہاں پہ نا پھر اگلوں کی کردار کشی شروع ہو جائے. ہوتا ہے, ہر جگہ پہ ہوتا ہے, اور ہر جگہ پہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ہر قسم کے, اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں.
یہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد تھوڑی جو گفتگو کر رہی ہیں تھوڑی دیر میں، کتنے پیار سے کتنے طریقے سے کہہ رہی ہیں بیٹا چھوڑو نا، تمہارا کیا کنسرن ہے، تم اپنے کام پہ دھیان دو. وہ بھی ایک خاتون ہے، ایک گریسفل خاتون ہے، وہ گریسفلی اس چیز کو ہینڈل کر رہی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک منٹ کے لیے اندازہ کیے، اور اگر کوئی سیاسی جماعت مطلب نون لیگ فار ایگزامپل، کیونکہ ظاہری بات ہے اس وقت 36 کا آنکڑا تو ان کا چل رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ان لوگوں کی اگر آج ریکارڈنگز ہو رہی ہیں تو ہماری کل کو نہیں ہوں گی، تو یہ ان کی خام خیالی ہے. یہ جس جگہ تک ہم پہنچ چکے ہیں نا، یہ ذہن میرے، اور میں آپ کو ابھی سے بتا دوں، میں ابھی اس وقت یہ مارچ کا مہینہ ہے 2023، میری بات لکھ لیجئے گا، کچھ پتہ نہیں کہ نون لیگ کی بھی اپنی ریکارڈنگز اس وقت ہو رہی ہیں. کیا کریں گے کل کو جب اس طرح ریلیز ہوگی؟ کس طرح ڈیفینڈ کریں گے جب آپ اس چیز کے اوپر اتنا کھیل رہے ہوں گے کہ جی دیکھا پی ٹی آئی کی خواتین کی یہ آڈیوز ریکارڈ ہوں گی، تو یہ دیکھیں جی یہ تو یہ ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے، آپ اس کو ساتھ جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں کہ ہاں یہ ریکارڈنگز ہو رہی ہیں. میں یہی وجہ تھی کہ عمران خان صاحب کا جب میں نے انٹرویو کیا تھا نا، تو میں نے ان کو اس وقت کہا تھا کہ یار آپ کو یو ڈونٹ ہیو اے پرابلم کہ آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. لیکن عمران خان صاحب اپنے اس وقت زوم میں تھے، اور نہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ میری سیکورٹی کے لیے ہو رہا ہے. مجھے اس وقت آئیڈیا تھا کہ یہ بندہ غلط بول رہا ہے، مجھے اس وقت آئیڈیا تھا کہ یہ اس بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہے. آج وہ سارا کا سارا آ گیا نا سامنے. آج ان چیکا مارتے پھرتے ہو، کبھی کھبے جانتے ہو، کبھی سجے جانتے ہو، دیواروں نے ٹکرا مار رہے ہو، یہ ریکارڈنگ ہوگی تو وہ ریکارڈنگ ہوگی، تو یہ سن لینی تھی اس وقت میری. کبھی پڑھے ہو نا آپ نے بیسک ہیومن رائٹس، کبھی پڑھے ہوں پرائیویسی لاز کیا ہوتے ہیں، کبھی آپ لوگوں نے پڑھے ہوں تو آپ کو آئیڈیا ہو کہ یار آپ کی پرائیویسی کا سیف گارڈ کتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. لیکن ظاہری بات ہے شہنشاہ جو ہے اس وقت اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اسے احساس ہی کوئی نہیں تھا کہ نہیں اس سے کیا فرق پڑتا، خیر ہے میری سیکیورٹی کے لیے ہو رہا ہے سب کچھ، پائی جی سیکیورٹی. تو برائے مہربانی میں دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی کہوں گا، اس میں کوئی خوش ہونے کی بات نہیں ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی اس طرح آڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہیں، کل کو یہ سب کچھ آپ کے سامنے بھی آ سکتا ہے. یہ بات بھی میری خدا کے لیے آج لکھ لیجیے گا. جس طرح میں نے عمران خان صاحب کو آج سے 2 سال پہلے جب کہا تھا نا، وہ آج ان کے سامنے آ رہا ہے، تو نون لیگ والے بھی میری بات سن لیں، یہ سب کچھ کل کو آپ کے سامنے بھی آ سکتا ہے. کچھ پتہ نہیں مریم نواز کی بھی اسی طرح آڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہوں، کیا کریں گے پھر جب وہ نکلنا شروع ہوں گی. تو ایک جو ہے وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اپنی ضمانت کے حوالے سے گرفتاری کے وارنٹس جو ہیں ان کو منسوخ کرانے کے لیے باقاعدہ طور پہ کورٹ سے جو ہے وہ رابطہ کر لیا ہے. تو ابھی تک جب تک ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اس سلسلے میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، صرف اب تک درخواست جو ہے جمع کرائی گئی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے البتہ رجسٹرار نے ان کے اوپر چند اعتراضات لگائے تھے، اگر مجھے نہیں پتا وہ اعتراضات ریموو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، لیکن آخری اطلاع کے مطابق یہ تھا. اس کے علاوہ مریم نواز، طلال چودھری، ان لوگوں کے خلاف جو ہے توہین عدالت کے سلسلے میں بھی ایک درخواست دائر ہوئی تھی، اس پہ بھی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اب تک وہ فیصلہ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے. تو انشاءاللہ اگلے ویلاگ کے اندر ان کو بھی کور کریں گے. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.